السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق غصہ نہ صرف دل و دماغ، نظام ہاضمہ اور پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی انسانی تخلیقی صلاحیتیں، یعنی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے انسان کے اندر کی، ان صلاحیتوں کو بڑھنے سے یہ غصہ روک دیتا ہے۔ غصے کی حالت میں لوگ سگریٹ نوشی، تمباکو اور نشہ آور چیزوں کا استعمال زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف صحت کے لیے شدید نقصان کا سبب ہے۔ غصے کے سبب بہت سی برائیاں بھی جنم لیتی ہیں جو دنیا و آخرت کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہیں، جن میں سے چند برائیاں کچھ یوں ہیں کہ غصے کی وجہ سے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، غیبت کرنے وہ لگتا ہے، اس کے اندر کینہ آ جاتا ہے، وہ لوگوں سے قطع تعلق کرنا شروع کر دیتا ہے، زبان پر اس کی جھوٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کو وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور غصے ہی کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر تکبر اور غرور کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، بے جا مار دھاڑ کرنے لگتا ہے، اور غیر ضروری غصے کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا وہ شروع کر دیتا ہے، بے مروتی اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے، احسان فراموشی کی کیفیت آ جاتی ہے، اس قسم کی برائیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ایسے نقصانات ہیں جس سے دنیاوی اور اخروی زندگی برباد ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے پر قابو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ اگر آ جائے تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہوئے حالت میں ہو، حالت قیام میں ہو، اور ایسی حالت میں تمہیں غصہ آ جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم فوری طور پر بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کے باوجود بھی غصہ کم نہ ہو تو لیٹ جاؤ۔ آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ غصہ اگر کم نہ ہو تو پانی پی لیا جائے۔ آخری صورت یہ بتائی گئی کہ غصہ آنے پر اگر کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو پھر وضو کر لیا جائے، کیونکہ ان تمام چیزوں میں سے جو بھی چیزیں بتلائی گئی ہیں انسان ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کا غصہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اور یقیناً آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان غصے کی حالت میں ایسے اقدام کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے صرف اور صرف اس کی زندگی برباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک سمجھدار باشعور مسلمان وہ ہوتا ہے جو حتی المقدور غصے پر قابو اور کنٹرول کرتا ہے، اور یہی اس کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔